السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف آیت 20 تک کیا تھا۔ اصحاب کہف کا چل رہا تھا قصہ۔ اس میں ہم نے دیکھا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، پھر بعد جب اللہ نے چاہا ان کو اٹھایا، پھر جب یہ اٹھے تو ان کی باتیں ہم نے دیکھی۔ ایک دوسرے سے یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم کتنی دیر سو گئے۔ پھر بعد میں سوچا بھوک لگی ان کو تو کسی ایک کو باہر بھیجیں گے اور کچھ کھانے کے لیے لائے گا، اور جسے بھیج رہے تھے اس کو نصیحت کی، کہا نرمی سے بات کرنا، دیکھنا کہ اگر کہیں دشمن پکڑ لیں گے تو جان سے مار دیں گے یا پھر واپس اپنے دین میں لے جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا اگر ایسا ہوا تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوگی، کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے، مطلب جنت نہیں ملے گی، اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ تو بہت بڑی نصیحت اس میں ملتی ہے۔ ہمیں بھی وہ جوش جذبے ہونے چاہیے، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ 15 پارے ہو گئے ہیں، ہمارے اندر بھی وہ جوش جذبے آنے چاہیے۔ مشکلیں آئیں گی تو صرف دعا، شکایتیں نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے جتنی مشکلیں سہی لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ اصحاب کہف بن گئے، اللہ کے پیارے بن گئے۔ تو مشکلات آتی ہیں، ان کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر جنت آسان ہو جاتی ہے۔ آرام کی زندگی تھی ان کی، پھر بادشاہ کے سامنے کھڑے، پھر وہاں سے بھاگے، پھر پلان کیا، کتنی مشکلیں اٹھائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حفاظت میں لے لیا ان کو۔ اور ایک بات بھی ہمیں کیا پتہ چلتی ہے، اللہ کے نزدیک کیا چیز ہے جو ہمیں قابل بناتی ہے؟ ہمارا ایمان۔ ہماری خوبصورتی، مال، گھر کچھ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، ایمان کو دیکھتا ہے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے بنا لیتا ہے۔ اب اصحاب کہف نے کیا کیا؟ ایک ساتھی کو چاندی کے سکے دے کے باہر بھیجا، نصیحت کر کے باہر بھیجا، لیکن ہوا کیا؟ دیکھتے ہیں آیت 21۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آثرنا آگاہ کر دیا ہم نے علیہم ان پر لوگوں کو، لیعلموا تاکہ وہ جان لیں، انا کہ بے شک وعد اللہ وعدہ اللہ کا حق سچا ہے۔ تو جیسے ہی وہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اطلاع دے دی، سب لوگ جان گئے۔ کھانا لینے کی نیت سے باہر گئے، لیکن ان کی حلیے، کپڑے، جو کرنسی انہوں نے دی ہوگی اس سے شاید لوگوں نے پہچان لیا، کیونکہ 300 سال پرانے سکے تھے۔ سارا راز کھل گیا، اور ان کے بڑوں سے بھی ان لوگوں نے سنا ہوا تھا۔ یہ قصہ بہت مشہور تھا ان کے علاقے میں کہ اس طرح سے کچھ نوجوان تھے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر بعد میں بھاگ گئے تھے، پھر بہت ڈھونڈا، پتہ نہیں چلا، یہ سارے وہ سن چکے تھے۔ کہا جاتا ہے ان کے سارے قصے، نام ایک تختی میں لکھ کے شاہی خزانے میں رکھ دیا تھا۔ تو وہ تختی ان لوگوں نے نکالی، سب کچھ پڑھا تو سب کو پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ کر کے دکھا دیا، حق ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ کیسے؟ اب ان کا سونا، اٹھنا، یہ سب ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا، یہ ایک عبرت تھی لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی نیک ہیں ان کی نشانیاں قائم رکھ دیتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے مقام ابراہیم مکہ میں، کعبہ کے سامنے حفاظت کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ فرقان میں بھی اس لیے دعا ہے نا، للمتقین اماما، نیک لوگوں کا امام بنانا۔ امام بخاری کی آپ اگر ہسٹری دیکھیں گے، ان کی لائف ہسٹری آپ دیکھیے کہ ایک عبرت ہے ان کی موت بھی۔ اللہ تعالیٰ لیکن لوگوں کو اسی طرح دنیا میں محفوظ کر دیتا ہے، ان کا نام رکھ دیتا ہے۔
جو نیک ہوتے ہیں۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ وہ جان لے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ سچا ہے؟ انا کہ بے شک وعد اللہ ہی وعدہ اللہ کا حقٌ سچا ہے، وَأَنَّ اور بے شک الساعۃ قیامت لا ریبہ نہیں کوئی شک فیہا اس میں۔ جس طرح سے یہ سو گئے 300 سال، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے قیامت لانے میں۔ یہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آ کر رہے گی۔ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک عبرت تھا، مکہ والے جو سن رہے تھے ان آیتوں کو، ان کے لیے بھی، اور رہتی دنیا تک جنہوں نے بھی ایک قصے پڑھیں گے تو ان کے لیے بھی ایک نشانی ہے کہ یہ قیامت آنے والی ہے، آ کر رہے گی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اس جب یتنازعون وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم اپنے معاملے میں، فقالو تو انہوں نے کہا، ابنو بناؤ علیہم ان پر، بنیانن ایک عمارت، ربہم رب ان کا، عالم زیادہ جانتا ہے، بہم انہیں، قالو کہا، الذین ان لوگوں نے جو، غلبو غالب تھے، علی امرہم اپنے معاملے میں، لنتخذن البتہ ہم ضرور بنا لیں گے، علیہم ان پر، مسجدن ایک سجدہ گاہ۔ جب ان کے بارے میں پتہ چلا تو ہونا کیا تھا؟ عبرت لیتے انسان، اللہ کے آگے جھک جاتے۔ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی، تو یہ سارے جو بھی اصحاب کہف تھے وہ سارے مر گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگ جھگڑنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے قبروں کو بنائیں گے، ہم بڑے بڑے قبر بنائیں گے۔ کچھ نے کہا ان کے قبروں کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ یہ وہاں سے کیوں بھاگے تھے؟ شرک سے بیزار تھے۔ لیکن کیا ہوا ہے؟ یہی شیطان کے عمل ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پھر ان کے بھی ایک قبر بنا لیں گے، سجدے گاہ بنا دیں گے۔ ابن عباس کا قول ہے یہ جھگڑا آیت کے اگلے حصے میں ہے۔ بعض کہتے ہیں قیامت پہ یہ لوگ جھگڑ رہے تھے، قیامت آئے گی نہیں آئے گی اس بات پہ جھگڑا تھا۔ بعض کا کہنا تھا کہ یہ اصحاب کہف کتنے ہیں اس پر جھگڑے ہیں، اور کچھ مفسروں کا کہنا ہے اس بات پہ کہ یہ لوگ جھگڑ رہے تھے کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، ان کو اللہ کی نشانی بنا کے، مطلب پازیٹیو اینگل میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ایک مسجد بنا لیں گے۔ اللہ کے نام پہ یہ چلے گئے، تو کچھ نے کہا کہ ان کے مشن کو آگے رکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو آگے کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ایک مسجد بنائیں گے یہاں پر۔ اگر شاید ایسی بات ہوتی تو اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، لیکن کچھ کا کیا تھا کہ یہاں پر مزار بنیں گے، مسجد بنے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ شرک کا اڈا بن جائے گا۔ بہت سارے لوگ مسجد نبوی کو کمپیئر کرتے ہیں اس سے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے، مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خبر ہے، وہاں پر بھی مسجد ہے، وہاں پر بھی سجدے ہوتے ہیں، تو یہ الگ بات ہے، ناسمجھی کی بات ہے۔ وہاں پر پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی، پھر مسجد کو بڑھا دی گئی تھی، مسجد کو بڑھانے کی وجہ سے وہ اندر آ گئی ہے۔ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبر کو دیکھ کے ایموشنل ہو جاتے ہیں، ادھر پلٹ کے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو جو بھی وہاں پر گئے ہیں مدینہ، سب کو پتہ ہوگا کہ پولیس جو ہوتی ہے، عورتیں وہ مارتے ہیں ان لوگوں کو، کہ قبلے کے طرف دکھاتے ہیں کہ ادھر پلٹ کے دعائیں کرو، تو یہ منع ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار کہا تھا جس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو کے نہ اٹھے، مطلب آخری حالت تھی ان کی، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آ کے آپ کے قبر پہ سجدے کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو اوپن رکھ دیتے، سب کو اجازت ہوتی کہ آ کے دیکھے۔ تو اسی لیے دیوار ہوتی ہے ان کے قبر کے گول، کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ سختی سے منع ہے۔ وہاں کی مینجمنٹ بھی سختی سے منع کرتی ہے، کہ کہتی ہے کہ قبلے کے طرف پلٹ کے دعائیں کریں۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیویوں کے گھر مسجد کے گول ہی ہوتے تھے، مسجد کے ساتھ ساتھ گھر تھے ان کے، اور نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہاں ہی دفناتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے، وہ فوت ہو گئے تھے تو یہ سنت ہے، تو ان کو وہیں دفنایا گیا۔ تو قبر پر مسجد نہیں بنی، پہلے قبر تھی، بعد میں مسجد بڑھا دی گئی ہے، تو وہ اندر آ گیا۔ تو اس بات کو یاد رکھنا ہے، اگر کوئی پوچھے تو کہنا ہے یہ بہت بڑا شرک ہے۔ بالکل بھی اجازت نہیں ہے اسلام میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر کے طرف بھی دیکھ کر دعائیں نہیں کرنی ہے، ان سے دعائیں نہیں مانگنی۔ پوری دنیا میں ہمیں کہیں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کہ کوئی بھی زمین کا ٹکڑا ہے ہم وہاں کھڑ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے دو کے۔ ایک واش رومز میں منع ہے کیونکہ گندی چیز ہے، گندگی کی گندا ایریا ہے۔ دوسرا قبرستان، کیونکہ قبرستان میں قبریں ہوتی ہیں، ان کے سامنے اگر ان کے طرف پلٹ کے سجدے کریں گے تو شاید دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ کوئی شرک کے کام ہے، تو بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ باقی پوری زمین الاؤڈ ہے، کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا خلاصہ ہے اس کا کہ اسلامی مجاز نہیں ہے کہ ہم کسی کو مشکل گشا، حاجت روا اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، یہ شرک ہے۔ سَيَقُولُونَ ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ تین تھے، رابعہم چوتھا تھا ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، خمسۃ پانچ تھے، سادسہم چھٹا ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا، رجمن بات، بالغیبی بنا دیکھے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، سبعۃ سات تھے، وثامنہم اور آٹھواں ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا۔ قل کہہ دیجئے، ربی میرا رب عالم زیادہ جانتا ہے، بعدتہم تعداد ان کی، ما نہیں یعلمہم جانتے انہیں، الا مگر قلیل تھوڑے، فلا تو نہ سماری آپ جھگڑا کیجئے، فیہم ان کے بارے میں، الا مگر مراءً جھگڑنا، ظاہراً سرسری، ولا اور نہیں تستفتی آپ پوچھئے، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، احداً کسی ایک سے۔ تو جیسے پہلے آ گیا وہ جھگڑ رہے تھے، تو یہ بھی ایک ریزن تھا جھگڑنے کا۔ کیا تھا؟ کچھ نے کہا تین تھے، اصحاب کہف جو نوجوان تین لوگ تھے، اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ نے کہا نہیں وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ مطلب تعداد کے معاملے میں، نمبر کے معاملے میں جھگڑنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا باتیں ان کی بس ایسی ہی تھی، ہوا میں تیر چلانا جیسا، مطلب کوئی علم نہیں تھا، بس اندازے تھے، باتیں تھیں بنا دیکھے۔ تو اس سے بھی ہمیں ایک سبق پتہ چلتا ہے، جس بات کا معلوم نہ ہو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، ہر بات میں دخل دینا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں پر پہلے کیا بات ہوئی، کچھ نے کہا تین تھے، ایک کتا چوتھا تھا، کچھ نے کہا نہیں وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنا دیکھے ان کی باتیں تھیں، ان کو کچھ نہیں پتا۔ تو مفسروں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں یہ بات کیوں آئی کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، پھر کیا بات آئی، وہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ تو مفسرین کا یہ کہنا ہے شاید وہ سات لوگ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ بات کہہ دی کہ ان کو پتہ نہیں تھا، پھر بعد میں یہ بات آئی سات تھے، آٹھواں تھا۔ تو ایسا مفسرین کا ماننا ہے کہ یہ لوگ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا ہے، واللہ عالم، لیکن اللہ کو پتہ ہے، ہمیں تعداد سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تین ہوں یا سات ہوں، ہمیں ان کے کام دیکھنے ہیں، ان کے عمل دیکھنے ہیں، ان سے کچھ سیکھنا ہے۔ ہمارا دین کبھی بھی کوانٹٹی پہ بات نہیں کرتا، پوری دنیا بھی شریک کر لے، اگر کوئی ایک ایمان والا ہے وہی حق پر ہوگا، وہی سب سے آگے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صرف کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ تو اس میں جو اہم بات ہے
اہم چیزیں ہیں ان کو لینا ہے، بیکار کے بحثوں میں نہیں پڑنا، اس سے وقت بیکار ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اصل میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حکم دیتا ہے، ولا اور نہ تقولن، ہرگز آپ کہیں، لشائن کسی چیز کے لیے، انی کی بے شک میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالکا یہ، غدن کل۔ آپ سب کو یاد ہوگا مشرک مکہ جب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے تھے، 3 سوال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہرگز آپ اس طرح کی باتیں نہیں کہیے کہ میں کل کروں گا، کل کرنے والا ہوں۔ تو آگے سیکھ ہے، الا مگر ان یہ کہ یشاء اللہ، چاہے اللہ، وذکر اور یاد کیجئے، رب کا اپنے رب کو، اذن جب، نسیتا بھول جائیں آپ، وقل اور کہہ دیجئے، عسیٰ امید ہے، ان کے یہدینی رہنمائی کرے گا میری، ربی میرا رب، لاقرب قریب تر کی، من ھذا اس سے، رشدن بھلائی میں۔ کیا نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انشاءاللہ کہا کریں۔ اگر کہنا بھول گئے پھر بعد میں یاد آ گیا تو اللہ کو یاد کر لیا کریں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا بھول گئے یا پھر اللہ نے بھلا دیا انہیں تاکہ امت کو یہ میسیج ملے، اللہ کے کام ہے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ شاید اس پیغام کو آگے لینا چاہتا تھا، آگے رکھنا چاہتا تھا، اس لیے شاید وہ بھول گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے سب کے لیے کہ آپ لوگ اگر کچھ کہنا ہے، فیوچر کی بات ہے، تو انشاءاللہ کہا کریں۔ اور اس میں یاد رکھنے کی بات کیا ہے، بہت سارے لوگ دعاؤں میں انشاءاللہ رکھتے ہیں، تو دعاؤں میں انشاءاللہ نہیں رکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دے، اس بیماری سے شفا دے دے انشاءاللہ، تو اس طرح سے نہیں کہنا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا، انشاءاللہ آپ پہ رحم کرے گا اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ آپ صحت یافتہ ہو جائیں گے، اس طرح سے یوز کرنا ہے انشاءاللہ کو، دعا میں انشاءاللہ نہیں یوز کرنا۔ تو سبمیشن ہے یہاں پر، میرے ساتھ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ خوش رہنا ہے، ہر حالات میں خوش رہنا ہے، کیونکہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، ان یشاء اللہ۔ اب ہمارے پاس کوئی ایک ڈرائیور ہے تو وہ ہمیشہ ہمارا ڈرائیور ہی نہیں رہے گا، وہ کہیں جائے گا، ہمیں چھوڑے گا، پھر آ جائے گا، پھر وہ اپنا کھانا کھائے گا، اپنے کام کرے گا، پورے دن میں ہارڈلی 1-2 گھنٹے ہمارے لیے کام کرے گا، لیکن پھر بھی وہ ڈرائیور ہی ہے۔ اسی طرح ہم ایسا نہیں کہ 24 آورس ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، تب ہم اللہ کے بندے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ہیں مطلب صرف عبادت کرنے کے لیے ہی نہیں، باقی ٹائم میں بھی ہم اللہ کے بندے ہی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی ہم کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب جگہ ہم اللہ کے بندے ہی ہیں۔ ان یشاء کا کیا مطلب ہے؟ میرے معاملات تیرے ہاتھ میں ہے، جو تو چاہے گا وہی ہوگا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فیوچر کی بات کرنا ہے تو انشاءاللہ، کوئی خوبصورت ہے، ایسی چیز ہے، دیکھا ہے، انیوژول سی چیز ہے تو سبحان اللہ، کوئی نعمت ملی ہے الحمدللہ، کسی چیز کی بڑھائی کرنی ہے ماشاء اللہ، تو یہ ساری بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم بندے ہیں اس کے فیصلوں پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہمیں ذکر کرنا ہے اپنے باتوں میں، اپنے ذکر میں، اور استخارہ کی دعا بھی یہی ہے، ان یشاء اللہ، اللہ اگر چاہے گا، کسی چیز میں خیر ہے تو پھر خیر دے گا، کسی چیز میں شر ہے تو اسے بچا لے گا۔ تو میرے سارے عمل کی پونجی تیرے ہاتھ میں ہے،
تو قبول کرے گا تو ہوگا۔ آیت 25 وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے فی کہفہم اپنے غار میں 300 100 سنین سال، وَازْدَادُوا اور انہوں نے زیادہ کر دیا 9 سال۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال اور انہوں نے زیادہ کر دیا 9 سال۔ اب اس طرح سے کیوں کہی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ قرآن ہے، اسی لیے یہ نارمل انسانوں کا کلام نہیں ہے، ہر چیز ہے قرآن میں ایک دم کلیئر۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ 309 سال، کیونکہ پہلے 300 کہا ہے، پھر 9 سال زیادہ ایکسٹرا کہا ہے۔ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے؟ 300 سال شمسی کیلنڈر کے ہیں اور 309 قمری۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ 300 سال یا 309 سال تو لوگوں کا سوال ہوتا تھا کہ یہ شمسی ہیں یا قمری ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 300 شمسی ہیں یہاں پر، 309 قمری۔ تو ایک چیز کو خوشی سے انہوں نے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کو نوازا، اتنی عمر دے دی، 309 سال وہ اس دنیا میں رہے، پھر اٹھے، پھر عبرت کی ایک نشانی بنائی، پھر رہتی دنیا تک ہر جمعہ ان کے بارے میں ہم پڑھتے رہیں گے، ان سے سیکھتے رہیں گے۔ قل کہہ دیجئے اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بما اسے جو لبثوا وہ ٹھہرے، لہو اسی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا، ابصر بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ اسمع اور کیا خوب سننے والا ہے، ما نہیں لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا اور نہیں، یشرکو وہ شریک کرتا، فی حکمہ اپنے حکم میں، احدن کسی ایک کو۔ اب وہ کتنا رہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ایک بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ آپ لوگ بحث میں نہ پڑو، اللہ تعالیٰ کو غیب کا پتہ ہے، جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات اس طرح سے کام کرتی ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو، کوئی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ حکم دیتا ہے تو بس ہو جاتا ہے۔ کیا ہی خوب ہے، دیکھنے والا، سننے والا۔ اپنے حکموں میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے کاموں میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے غیب کا، اس کی حکمتیں ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے سپرد کر دیں خود کو۔ اصحاب کہف کا قصہ یہاں تک ختم ہوا۔ یہ رول ماڈل تھے ہم سب کے، جو لوگ اللہ کے لیے اپنے کمفرٹ کو چھوڑ دیا، بہت قربانی دی، انہوں نے ثابت کیا اپنے ایمان کو۔ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، عقیدے کو ہمارے پہچاننا ہے، درست کرنا ہے۔ صرف اور صرف اللہ ہے مالک، اس کو سمجھنا ہے۔ پھر استقامت، اللہ کے لیے کھڑے ہونا۔ پھر کیا ہے؟ سوچ کر بولنا، نرمی، بحثوں میں نہیں پڑنا، لوگوں کے ہاں میں ہاں نہیں ملانا ہے، اللہ تعالیٰ کو آگے رکھنا ہے اور انشاءاللہ کہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیاں دی ہیں اس قصے سے کہ اگر آپ قربانی دیں گے، آپ اپنے کمفرٹ کو چھوڑیں گے، مطلب ایمان والے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ساتھ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، غار ثور میں رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین دوست بنایا جو 3 دن 3 راتیں ان کے ساتھ تھے۔ وہاں سے نکلے، پھر مدینہ گئے تو اتنی محبت ملی، اتنی عزت ملی۔ جب ایسی قربانیاں اللہ کے خاطر کرتے ہیں تو پھر اللہ دوست بن جاتا ہے۔ آیت 27 وَاتْلُو اور پڑھیے ما جو اوحیا وحی کیا گیا ہے الیکا طرف آپ کے، من کتابی کتاب سے، ربی کا آپ کے رب کی، لا نہیں مبدلا کوئی بدلنے والا، لکلماتی ہی اس کے کلمات کو، ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، من دونہ ہی اس کے سوا، ملتحدن کوئی پناہ گاہ۔
اور پڑھیے وحی کی گئی ہے جو آپ کی طرف، ایک اس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ کتاب، اپنے رب کی طرف سے جو کتاب آئی ہے اس کو پڑھیے۔ پڑھنے کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ پڑھنا اور دوسروں کو بھی پڑھ کر سنانا۔ جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اب اس کی ذمہ داری بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو آپ پڑھنا ہے۔ پڑھنے میں کیا آئے گا؟ سمجھنا بھی آئے گا، اور دوسروں کو پڑھ کر سنانا۔ لوگ اس کتاب کو سنیں گے، سمجھیں گے، قرآن کے انداز کو سنیں گے تو اثر زیادہ ہوگا، ایمان زیادہ ہوگا۔ قرآن کا پڑھنا دو طرح کا ہے، تلاوت لفظی ہے، تلاوت عملی ہے۔ اور وحی کے بھی دو قسمیں ہیں، متلو اور غیر متلو۔ متلو کہتے ہیں قرآن کو، قرآن کی تلاوت کو۔ غیر متلو کیا ہے؟ حدیث ہے ہماری، جو اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، حدیث کو تلاوت نہیں کرتے۔ اور تلاوت میں سمجھنا بھی آ جائے گا، صرف قرآن کو پڑھتے جائیں گے عربی میں، نہیں سمجھیں گے تو وہ قرات ہوگی، اس کو تلاوت نہیں کہیں گے۔ تلاوت قرآن کو سمجھنا اور قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، دونوں کو ملا کے کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تلاوت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، تلاوت کیجئے۔ اور ایک کیا چیز ہے؟ تلاوت عملی، مطلب فالو اپ کرنا، اس کو عمل میں لے کر آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تلاوت کیجئے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے۔ تو یہ قرآن سننے سے، پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے ابو موسیٰ سے، وہ بہت اچھی تلاوت کرتے تھے، حضرت عمر فرماتے تھے ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ، تلاوت سنتے تھے ان کی پسند سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس قرآن کو، اس کتاب کو پڑھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بڑائی کی ہے، کوئی بدلنے والا نہیں ہے اس کے کلام کو۔ 1400 سال تک بہت ساروں نے یہ کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو بدلا جائے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا حروف بھی نہیں بدلا اس قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے ناسمجھ لوگ، معنی تھوڑا سا بدل دیتے ہیں، لیکن قرآن ایسے ہی ہے، دلوں میں حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے۔ اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ، کدھر جائیں گے؟ کوئی ایسی زمین ہے، کوئی ایسا آسمان کا ٹکڑا ہے جہاں ہم جا کے چھپ جائیں گے؟ کہیں نہیں ہے۔ اس راستے میں مشکلیں آئیں گی، آپ کوشش کرتے رہنا ہے، اور یہ جب تک اچھا ٹھکانہ نہیں مل جاتا یہ کوششیں چلتی رہیں گی۔ اور اچھا ٹھکانہ کب ملے گا، کہاں ملے گا؟ اللہ کے پناہ گاہ میں، اللہ کے پاس ملے گا اچھا ٹھکانہ۔ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ، اور روک رکھیے، نفس کا، اپنے نفس کو، مع ساتھ، الذین، ان لوگوں کے جو یدعون، پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداتی، صبح، والعشی، اور شام، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، چہرہ اس کا، ولا، اور نہ، تعدو، آپ پھیریے، عیناک، اپنی دونوں آنکھوں کو، عنہم، ان سے، تریدو، آپ چاہتے ہیں، زینتا، زینت، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، ولا، اور نہ، تطیع، آپ اطاعت کیجئے، من، اس کی، جو، اغفلنا، غافل کر دیا ہم نے، قلبہ، دل اس کا، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، واتبع، اور اس نے پیروی کی، ہواہ، اپنے خواہشات کی، وکان، اور ہے، امرہ، معاملہ اس کا، فرطاً، حد سے بڑا ہوا۔ تو اس میں بھی کچھ نصیحتیں ہیں، اپنی ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کریں، کیا کرنا ہے؟ آپ روکے رکھیے اپنے نفس کو ساتھ ان لوگوں کے جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، مطلب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے رہیے، اچھے لوگوں کے کمپنی میں آ جاؤ۔ امام حنفی کا قول ہے برے لوگوں کے صحبت سے بچو، کیونکہ برے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیک لوگوں سے بدگمان کر دیں گے،
ان کی باتوں سے، ان کی جو نگیٹیو باتوں سے کیا ہوگا، ہمارے دل میں بھی ایمان کم ہوگا، ہمیں بھی دین پہ گمان آئے گا، بدگمانیاں آئیں گی، شک آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے، جو صبح شام اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے ساتھ رہیے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ کیونکہ جو صحابہ تھے، بہت سارے صحابہ غریب تھے، جیسے کہ بلال رضی اللہ عنہ، عمار، خباب، بہت سارے غریب صحابہ تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ لیکن جو بڑے بڑے سردار تھے، جب ان کو بلایا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، آئیے بیٹھیے، رسول اللہ کی باتیں سنیے، تو یہ لوگ، امیر جو لوگ ہوتے تھے، سردار جو ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ غریب ہیں، ان سے پسینے کی بو آتی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خواہش تھی کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، یہ ایمان لائیں، اسلام میں آ جائیں، کیونکہ ان کو دیکھ کے بہت سارے لوگ پھر ایمان لے کر آ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ تھی کہ یہ امیر، بڑے بڑے سردار ایمان میں آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیے، جو رب کا ذکر کرتے ہیں، جو یہاں پر جو صبح شام کو اللہ کو پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں۔ ویسے بھی اب جیسے کہ ہم تھوڑا زیادہ کام کر لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میں صبح شام کام کر رہی تھی، اتنا میں نے کام کیا۔ تو اس سینس میں زیادہ سے زیادہ ٹائم وہ اللہ کے ذکر میں ہوتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ، کمپنی میں ایسے لوگوں کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور یہ لوگ صبح شام اللہ تعالیٰ کو کیوں پکارتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، مطلب اللہ کے رضا کے لیے کوششیں کرتے ہیں ہمیشہ۔ ایسے لوگوں سے آپ اپنے دونوں آنکھوں کو مت پھیریے، مطلب اگنور مت کیجیے ان لوگوں کو۔ رب کو پکارنے میں کیا مطلب ہے؟ ہر وقت بس اللہ کا ہی ذکر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنا زندگی کا مقصد جس نے بنا لیا۔ تو ایسے لوگوں سے نظریں ہٹا کے امیروں کے طرف مت دیکھیے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اصل امیری غریبی دل کی ہوتی ہے، امیری بھی دل کی ہے، غریبی بھی دل کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش رکھے تھے حضرت عمر اسلام لے کر آئیں، ان کے لیے دعا بھی کی تھی۔ اور اسی طرح جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، تو مسلمانوں پہ ظلم کم ہو گیا تھا، لیکن انہی کو بس بڑا بنا کے ان کے آگے نہیں جھکنا ہے، ان کی واہواہی لینے کے لیے کام نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ غافل لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیے۔ تو کلاس سسٹم اسلام میں نہیں ہے، اپر کلاس، لوور کلاس، مڈل کلاس، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نیک لوگوں کی اچھی صحبت مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والے کی ہو۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی عادتیں اچھی جو بھی ہیں وہ ہمیں بھی آئیں گی، ہم ادھر اٹریکٹ ہوں گے۔ جیسے کہ عطر بیچنے والے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو اس کی خوشبو آپ کو بھی لگ جائے گی۔ اسی طرح برے صحبت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بھٹی پھونکنے والے کی مثال ہو۔ وہ جو بلیک سمتھ ہوتا ہے، بھٹی پھونک کے وہ کیا کرتا ہے، اس کا دھواں لگ کے ہمارے بھی کپڑے گندے ہو جائیں گے، ہم بھی میلے ہو جائیں گے۔ تو برے لوگوں کی صحبت ایسی ہے، ان کے طرح ہی ہم بھی بن جائیں گے ان کے ساتھ رہ کے۔ تو اس سے بچنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں دنیا میں مسکین رہنا چاہتا ہوں اور آخرت میں بھی مسکینوں کے ساتھ ہی اٹھانے کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں۔ کیوں؟ تو غریبوں کو امیروں سے 500 سال پہلے ہی جنت کو بھیج دیا جائے گا۔ اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کے دل غافل ہیں، وہ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی ان کی پیروی کرتا ہے، وہ بس اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے جو چلے گا پھر ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ آیت 29، وَقُلِی، اور کہہ دیجئے، الحق حق من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے ہے،
فمن تو جو کوئی چاہے فلیومن پس وہ ایمان لے آئے، ومن اور جو چاہے فلیکفر پس وہ کفر کرے۔ حق کے لیے کھڑا ہونا حق ہے، یہ قرآن حق ہے، اللہ حق ہے، قیامت حق ہے، ہر چیز سچی ہے، کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ جو حق کو پہچان لیا، ایمان لے کر آیا، وہ بس بچ گیا۔ اگر کسی نے کفر کیا، انکاری کی، تو اس کا انجام بتایا ہے۔ انا بے شک ہم آتدنا تیار کر رکھی ہے ہم نے للظالمین ظالموں کے لیے نارن ایسی آگ۔ تو نافرمان کفر کرنے والا کون ہے؟ ظالم ہے، جو اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کو خدا نہیں مانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو یہ ظالم ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ تیار کر رکھا ہے آگ کو۔ وہ کیسی ہے وہ آگ؟ احاطہ گھیر لے گی بہم انہیں سرادقہا لپٹیں اس کی، مطلب وہ کیسی آگ ہوگی؟ وہ گھیر لے گی، اس کی لپٹیں آگ کی انسان کو گھیر لے گی۔ وَإِنْ اور اگر یستغیثوا وہ فریاد کریں گے، بغاثوا فریاد رسی کیے جائیں گے، تو ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ سرادقہا کا اور ایک معنی بھی کناتیں ہیں۔ کنات مطلب ایک ٹینٹ جو ہوتا ہے۔ تو جہنم میں کیا ہوگا؟ کیسی ہوگی آگ؟ کناتیں ہوں گی، لپٹے ہوئے ہوں گے، مطلب ٹینٹ ہوں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ٹینٹ کو اگر آگ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا ٹینٹ جل کے اوپر گر جاتا ہے لوگوں کے۔ تو اس طرح سے جہنم کی جو آگ ہے ان کناتوں کو لپیٹ لے گی، تو وہ فریاد کریں گے، پھر وہ پانی مانگیں گے، شدید پیاس ہوگی تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی۔ کس کے ساتھ؟ بیمائن ساتھ پانی کے، کل مہلی مانند تیل کی، تلچھٹ کے، کھولتے ہوئے تیل کے جیسا پانی ہوگا۔ یشوی جو بھون ڈالے گا الوجوہ چہروں کو، تو وہ تو کیسا ہوگا؟ وہ گرم پانی کھولتا ہوا چہروں کو بھون دے گا۔ جیسے ہی وہ پانی پئیں گے پورے چہرے کی جو بھی اسکن ہے، گوشت ہے، سب کچھ گل جائے گا، اور پھر وہ پیٹ میں جائے گا تو ساری انتڑیاں گل جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ بیسا کتنی بری ہے، الشرابو پینے کی چیز۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کتنی بری ہے وہ پینے کی چیز، تو ہم سوچ سکتے ہیں وہ کتنی بری ہوگی۔ تو جو پینے کو دیا جائے گا وہ لکوڈ اتنا گرم ہوگا، چہروں کو گھلا دے گا۔ وساعت اور کتنی بری ہے، مرتفقاً آرام گاہ، مطلب اتنا برا ٹھکانہ۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اب پھر فوراً اللہ تعالیٰ تسلی کی باتیں کرتا ہے۔ جب بھی اس طرح کے ڈراوے ہیں تو ایمان والوں کو سوچ لینا ہے۔ اب اصحاب کہف کو یاد کر لیجئے۔ انا بے شک الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، انا بے شک ہم لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے اجرن اجر من اس کا جو احسنا اچھا کرے، عملاً عمل۔ احسن عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ چھوٹی سی چھوٹی بھی چیز ہے جو نیکی ہماری، اس کو بھی لے کر آئے گا۔ کوئی ظلم نہیں ہوگا ہم پر، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، انہار نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، من اساورا کنگن، من ذہب سونے کے، ویلبسون اور پہنیں گے، ثیابن لباس، خضرن سبز، من سندس باریک ریشم کے، واستبرقن اور موٹے ریشم کے، متکئین تکیہ لگائے ہوں گے، فیہا ان میں، علی الارائک تختوں پر، نعما کتنا اچھا ہے،
الثواب ثواب، وحسنت اور کتنی اچھی ہے، مرتفقاً آرام گاہ۔ اب جنت کی بات آئی ہے تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ باغات ہے ان کے لیے ہمیشگی کے۔ باغات کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو۔ اور ان کے نیچے نہریں ہوں گی اور وہ پہنائے جائیں گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ پہنائے جائیں گے، مطلب وہ خود نہیں پہنیں گے، ان کے پاس ایسے ورکرز ہوں گے، وہ پہنائیں گے۔ کیا پہنائیں گے؟ سونے کے کنگن، اور ان کا لباس ہوگا سبز رنگ کا، باریش ریشم کے اور موٹے ریشم کے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ باریک ریشم مطلب اوپر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ باریک ریشم کا ہوگا، اتنا ملائم، اتنا کلاسی۔ اور موٹا ریشم کیا ہے؟ اس کے اندر جو لائننگ ہوگی وہ سی تھرو نہیں ہوگا جنت میں بھی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمارے لباس کیسے ہونے چاہیے۔ اندر موٹا ریشم ہوگا، اوپر باریک ریشم ہوگا، اور وہ تکیے لگائے ہوں گے، آرام کریں گے۔ جیسے ایک دلہن ہوتی ہے، دلہن کو جیسے تیار کرتے ہیں، اس کو اچھے لباس پہناتے ہیں، کنگن پہنائیں گے، وہ ٹیکا لیے ہوگی، آرام سے جیسے بیٹھتی ہے اس طرح سے۔ مطلب شادی کے دن دلہن اسپیشل ہوتی ہے، اسی طرح جنت میں ہمیشگی کا یہ ہوگا، ہمیشہ اسپیشل رہیں گے، ہمیشہ کا آرام ہوگا۔ کیا ہی بدلہ ہوگا ان کا، بدلہ اتنا اچھا، اور ان کا کتنا اچھا آرام گاہ ہوگا، کتنے اچھے گھر، کتنا اچھا ٹھکانہ۔ تو کہاں گئیں ان کی وہ مشکلیں جو دنیا میں وہ اٹھا رہے تھے؟ کہاں تھیں وہ محنتیں، وہ جو دین کے لیے وہ قربانیاں، سب ختم ہو جائیں گی۔ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اتنا اچھا بدلہ۔ حدیث میں آتا ہے مومن کو دور سے جنت دکھایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا مشکلیں اٹھائیں، کیا تھی تمہاری تکلیفیں؟ اس جنت کو دیکھ کے انسان سب کچھ بھول جائے گا، اتنی خوشی ہوگی اس کو، وہ کہے گا اللہ تیرے ذات کی قسم، میں نے تو دنیا میں تکلیف کا نام بھی نہیں سنا تھا، مجھے تکلیف کا نام بھی نہیں پتا۔ اور اسی طرح جہنمی کو بھی دور سے جہنم دکھایا جائے گا، جس کو دنیا میں بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہوں گی، لیکن جب اسے پوچھا جائے گا دنیا میں تم نے کس طرح سے زندگی گزاری، کیا کیا نعمتیں تھی تمہارے پاس، تو وہ جواب دے گا اللہ تیرے ذات کی قسم، میں نے تو کوئی ایسے نعمت کا نام نہیں سنا۔ تو دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ دے دے، کوئی بھی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے برابر جو جنت سے ہمیں دور لے کر جائے، کوئی ایسی خوشی نہیں ہے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک رمضان ہوگا، تو کوشش کیجئے رمضان میں کلاسز مس نہ ہو۔ رمضان میں تو اور ضروری ہے کلاسز کو سننا، سمجھنا قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت سے رکھے پورا رمضان، ہماری عبادتیں، کوششیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے، آمین۔ جب میں نے آپ سے کہا کلاسز مس نہیں کیجیے تو شاید آپ لوگوں نے دل میں انشاءاللہ کہا ہوگا، آپ نے انشاءاللہ کہا اور پھر ایسا کچھ ہوا، ایسے کچھ کام آ گئے، یا خدا نخواستہ کچھ ایسا ہے کہ آپ نے کلاسز نہیں سنی۔ انشاءاللہ کی معنی تو ہم نے دیکھی، اللہ نے اگر چاہا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ نے چاہا نہیں اس وجہ سے میں نے کلاس نہیں سنی، اللہ اگر چاہتا تو میں کلاس سن لیتی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کہتے ہیں فیوچر کی خبر کچھ ایسی آپ نے سنی تو اس کے لیے دیتے ہیں۔ اور ایک معنی بھی کیا ہے انشاءاللہ کا، کہ ہم وعدہ کرتے ہیں جی اللہ ضرور ضرور میں سنوں گی، یا ضرور میں جاؤں گی، جو بھی وہاں پر جو بھی بات ہوگی، جس بات پہ ہم نے انشاءاللہ کہی ہے، تو وہ یہ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں یہ ضرور کروں گی، میں کوشش کروں گی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے چاہا ہوگا تو میں ضرور سن لیتی، تو یہ غلط ہے۔ تو یہ باتیں یاد رکھنی ہے انشاءاللہ میں، فیوچر کی بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ، اور ہم اگر کہہ رہے ہیں کسی بات پہ انشاءاللہ تو یہ ایک وعدہ ہے کہ یہ میں ضرور کروں گی، کوشش کروں گی، اللہ سے یہ وعدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
تلاوت سنیں گے۔ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا